اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خیرکم من قرأ القرآن وأقرأه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ، عزیز طلبہ اور تمام معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اس کا شکر، اس کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ایک ایسے ادارے میں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس ادارے کی ایک طویل خدمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہاں آ کر راز سے اندازہ ہوا کہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء جو آج علماء ہیں اپنے علاقے میں اور دین کی بڑی عالی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس مدرسے سے انتہائی تعلق اور محبت رکھتے ہیں۔ کافی تعداد میں رات لوگوں سے ملاقات ہوئی، صبح بھی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات انشاءاللہ آج شام تک چلے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے جو کسی زمانے میں طلبہ تھے، آج وہ علماء ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے اپنے اس محسن اور اس کرم فرما مدرسے کو بھلایا نہیں اور فراموش نہیں کیا ہے۔ اور مدرسے کے ذمہ داروں میں خاص طور پر محتمم صاحب اور عزیز محترم حضرت مولانا نور الدین صاحب، زیدہ مجدہم سے انتہائی تعلق اور انتہائی ان کو محبت ہے۔ ہر ایک کی زبان سے مولانا کے متعلق اچھے کلمات سننے کا موقع ملا، اور مجھے اس سے انتہائی خوشی ہوئی۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مدارس سے لوگ پڑھ کر جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو اب وہ اپنے بھول جاتے ہیں، ابتدائی محسن مدارس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مگر ظاہر بات ہے کہ جن سیڑھیوں سے اور زینوں سے چڑھ کر آدمی اوپر پہنچتا ہے، اگر وہ ان کو ہٹا دیتا ہے تو پھر وہ اوپر سے گر جاتا ہے۔ اس لیے یہ مدارس اور ابتدائی اساتذہ وہ ان کی تمام علوم اور ترقی کا زینہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو فراموش کر دیا جائے گا تو ان کی علم کی برکات ختم ہو جائے گی، علم کا یہ سلسلہ درمیان سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تمام دنیا کے علماء اور فضلاء کو اپنے ان محسن مدارس کو جو ابتدائی ان کی تعلیم گاہ اور تربیت گاہ رہی ہیں،
اور اپنے ابتدائی محسن اساتذہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میں دارالعلوم دیوبند سے جانے سے پہلے اپنے شہر بلند شہر یو پی میں پڑھا ہوں۔ شہر کی میری پیدائش ہے، وہیں میں نے پڑھا۔ قاعدہ بغدادی سے لے کر شرح جامی تک ابتدائی تجوید، نحو و صرف، حفظ و ناظرہ اور سب تجوید کی ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1981 میں دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گیا۔ 43-44 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن آج تک جو اساتذہ میرے ابتدائی اساتذہ تھے، جن میں ایک قرآن پاک کے استاذ تھے حافظ عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 میرے ابتدائی عربی درجات کے فارسی کے استاذ تھے حضرت اقدس مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب اور حضرت اقدس مولانا صدیق حسن صاحب۔ اس طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کی یادوں کے نقوش دل پر اس طرح نقش ہیں جس طرح پتھر پر کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے، اور ان کی ابتدائی جو عادتیں اور خصلتیں تھیں، عالی خصلتیں، عادتیں، ان کا پرتو اور ان کا اثر ایسا پڑا کہ آج عمر کا اکثر حصہ گزر جانے کے بعد وہ یادیں باقی ہیں، اور وہ خوبیاں ابھی تک مزاج میں محسوس ہوتی ہیں، اور وہ طلباء میں منتقل کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ وہ صدقہ اور وہ سب وہ فائدہ ہوتا ہے ابتدائی اساتذہ کا اور مدرسین کا۔ تو بہرحال اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں جو علماء ملے وہ اس مدرسے کو بہت اچھی طرح یاد کر رہے تھے، اور اپنے استاذ گرامی کا انہوں نے بہت اہمیت کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ذکر کیا۔ میرے دل پر اس بات نے بڑا گہرا اثر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے لیے سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی عالی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ آج ہم دین کی عالی خدمت کس کو سمجھتے ہیں؟ آج ہم کوئی بہت بڑا ادارہ، یونیورسٹی، اسکول قائم کر لے تو اس کو دین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں یاد رکھو وہ تو دین کی خدمت ہے ہی۔ آج اگر ایک مدرسے سے پڑھ کر قرآن پاک ناظرہ یا حفظ پڑھ کر اگر کسی ایسے گاؤں اور دیہات میں جا کر بیٹھ گیا ہے جہاں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے، جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کا کوئی کام نہیں ہے، جہاں غیر مسلموں کی رسومات ان کے معاشرے میں شامل اور داخل ہیں، اگر اس جگہ میں کوئی بچہ، کوئی طالب علم مدرسے سے پڑھ کر صرف نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے بچوں کو بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی عالی خدمت انجام دے رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اعلیٰ درجے کی تبلیغ کر رہا ہے۔ آج تبلیغ کے مفہوم کو لوگوں نے سکوڑ کر سمیٹ دیا ہے۔ دین کا جو کام جہاں ہو رہا ہے وہ سب دعوت اور تبلیغ میں شامل ہے۔ اگر ایک بچہ، ایک طالب علم قرآن پاک ناظرہ پڑھا رہا ہے وہ بھی اللہ کے دین کی خدمت اور دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی حفظ قرآن پاک پڑھا رہا ہے وہ تو سب سے عالی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں ہدایت النحو پڑھا رہا ہے، نور الایضاح پڑھا رہا ہے، ہدایہ پڑھا رہا ہے، بخاری پڑھا رہا ہے، ترمذی پڑھا رہا ہے، وہ بھی اپنے دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ دین کے سارے شعبے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے جس پر بھی کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے وہ دین کی اعلیٰ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اور رہا قرآن پاک کا معاملہ، قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا تمام دین، دنیا کے نہیں، تمام دین کے کاموں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ساری شریعت کی بنیاد ہے، سارے اسلام کی بنیاد ہے، سارے دین کی بنیاد ہے، اس کا اصل اور اصول ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھا رہا ہے وہ دین کی بنیاد
بنیاد کو مضبوط کر رہا ہے، وہ دین کی سب سے اعلیٰ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے مسلمانوں، اے دینداروں، ایک علماء کی جماعت سنو کہ جو تمہارے درمیان قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھا رہا ہے، وہ تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف ہے۔ اور جو مالدار اور سرمایہ دار قرآن پاک کی تعلیم پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ان کا وہ مال تمام ان مالوں سے بہتر ہے جو دین کے کسی بھی کام میں خرچ ہو رہا ہے۔ ان سب سے بہتر وہ پیسہ اور وہ مال ہے جو قرآن کریم کی تعلیم میں خرچ ہو رہا ہے۔ کہ آج معاشرے میں قرآن پاک کی تعلیم دینے والے سب سے نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں۔ معاف کیجئے مدرسے والے، مدرسوں میں بھی قرآن پاک پڑھانے والوں کا گریڈ سب سے نیچا ہوتا ہے، ان کی درسگاہیں بھی سب سے کمزور ہوتی۔ کیوں ہو گیا ایسے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، آپ نے ان کو ادناکم بنا دیا۔ یہ سب سے اعلیٰ تھے، یہ سب سے اشرف تھے، یہ سب سے مقدم تھے، یہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھا رہے تھے جس کتاب کی وجود پر اس کائنات کا وجود ہے۔ جس دن یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک باقی نہیں رہے گا، اس آسمان کی ضرورت نہیں رہے گی، اس زمین کی ضرورت نہیں رہے گی، ان پہاڑوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، ساری کائنات کی چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اب اللہ کا کلام نہیں ہے، اب اس کائنات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس قرآن پر اس کائنات کی بنیاد ہے، آج قرآن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کا درجہ نیچا ہو گیا۔ میں قرآن پاک ہی پڑھاتا ہوں، اگرچہ بچوں کو ناظرہ حفظ تو نہیں پڑھاتا، تجوید پڑھاتا ہوں، قرات پڑھاتا ہوں، قرات کی بڑی کتابیں شاطبیہ وغیرہ، قرات سبع 7 قراتوں کا موضوع پڑھاتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم پڑھانے میں جو محنت اور مشقت استاذ کو اٹھانی پڑتی ہے، وہ بڑی سے بڑی کتاب پڑھانے میں اٹھانی نہیں پڑتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی زبان سے اپنی معافی ضمیر کو ادا بھی نہیں کر پاتا، وہ اپنی زبان کو بھی اچھی طرح نہیں جانتا، اور اس علاقے میں آئیے تو اردو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا بھی نہیں۔ لیکن ایسے بچے کو قرآن عربی زبان میں، عربی لہجے میں سکھا دینا، عربی تلفظ کے ساتھ سکھا دینا، کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس حرف کو وہیں سے نکالنا۔ بعض مرتبہ ایک بچے کو ایک حرف نکلوانے میں 15-20 دن لگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، ایک حرف کا تلفظ نہیں ہوتا۔ کون سے علم پڑھانے میں اتنی مشقت ہے مجھے بتاؤ؟ استاذ کی بات بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، استاد کو غصہ آ رہا ہے، وہ اس کو غصے کو پی کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس بچے پر سختی کرے گا تو ظلم ہو جائے گا، اس بچے پر سختی کرے گا تو محتمم صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے، اس بچے پر سختی کرے گا تو محلے والے، اس کے گھر والے آ جائیں گے۔ وہ غصے کو ضبط کرتا ہے، وہ اس کی انتہائی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچہ قرآن کا یہ حرف ٹھیک کر لے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایک بچہ 1 سال میں ایک قاعدہ، نورانی قاعدہ پورا نہیں کرتا، لیکن استاد لگا رہتا ہے۔ وہ بچہ کبھی کبھی اس کی ناک آ جاتی ہے، اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ وہ بچہ غلاظت بھی کر دیتا ہے، استاد اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اس بچے کو اگر روتا ہے تو وہ اس کو خاموش بھی کرتا ہے، بچہ اگر غمگین ہوتا ہے تو وہ اس کو خوش بھی کرتا ہے۔ یہ سارے کام کون بڑا استاد کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک تو اس لیے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ باعظمت ہے اور وہ اللہ کی سب سے باعظمت کام میں لگا ہوا ہے، اور ایک اس لیے بھی فرمایا کہ اس میں مشقت اور محنت بھی زیادہ ہے۔ کسی کتاب پڑھانے میں اتنی محنت نہیں، اور بڑی کتاب پڑھانا میں تو کوئی محنت نہیں۔ استاد آیا، مائک پہ بیٹھ کے تقریر کر دی،
کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو بھاڑ میں جائے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اس حفظ کے استاذ کو، ناظرے کے استاد کو تو یاد کرانا ہے، اس کو ٹھیک کرانا ہے، اس سے آگے چلانا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت پر بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب امت میں صدیق اکبر بھی زندہ تھے، جب عمر فاروق بھی زندہ تھے، جب حضرت عثمان بھی زندہ تھے، جب حضرت علی بھی زندہ تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی زندہ تھے، ابی ابن کعب بھی زندہ تھے، ابو موسیٰ اشعری بھی زندہ تھے، سارے قرآن پاک پڑھانے والے سینکڑوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے قرآن پاک سیکھا تھا، وہ زندہ تھے، عشرہ مبشرہ زندہ تھے۔ آپ فرماتے تم میں بھی بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن پاک سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ آج بھی کائنات میں قرآن پڑھانے والے سب سے افضل ہیں، اور قرآن پاک کے الفاظ پڑھانے والے معنی پڑھانے والوں سے بھی افضل ہیں۔ من تعلمہ میں قرآن پاک کے الفاظ بھی آتے ہیں اور قرآن پاک سے متعلق دیگر علوم اسلامیہ بھی آتے ہیں، لہذا اس حدیث سے باقاعدہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھانے کی تخصیص معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ طبرانی کے حوالے سے ایک اور حدیث نکال کر لائے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من قرأ القرآن واقرأ، تم میں سب سے بہتر جو ہے جو قرآن پاک کے الفاظ پڑھائے اور الفاظ پڑھے، اس لیے کہ قراءت الفاظ کی ہوتی ہے، معنی کی نہیں ہوتی۔ تو ساری دنیا کے علوم پڑھانے والوں میں علوم قرآنی پڑھانے والے افضل، اور علوم قرآنی پڑھانے والوں میں بھی قرآن پاک کے الفاظ حفظ اور ناظرہ پڑھانے والے افضل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو رٹو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں، 50 نیکیاں، اور روایت میں 100 نیکیاں تک آتی ہیں کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، کوئی سمجھ کر پڑھ رہا ہے جب بھی اعلیٰ اور افضل ہے، بلا سمجھ کر پڑھ رہا ہے جب بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ مولانا نور الدین صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تلاوت کے لیے بٹھالا تھا اور 2-4 باتیں کہنے کے لیے بٹھالا تھا، آپ نے باقاعدہ تقریر شروع کر دی۔ تو میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور تقریر کرنے والے ماشاءاللہ علماء، بڑے بڑے علماء، اساتذہ اور شیوخ حضرات ہیں، ان کی تقریر ہوگی۔ مجھے تو تلاوت کرنی تھی اور میں صرف قاری ہی ہوں، لیکن کچھ باتیں اپنے کام کی، چونکہ میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، کہنے مجھے ضروری تھی، میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کے فیض کو عام سے عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے ہمارے استاد محترم قرآن کے موضوع پر اور قرآن کے تعلق سے آپ نے نصیحت سماعت فرمائی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔